بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے گزشتہ کئی پروگراموں میں 9 نکات پہ گفتگو کی ہے اور اب ہم آپ سے آخری نقطہ یعنی چند عادات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ گفتگو اور یہ عادات آپ کے اگلے سال کو بہتر بنانے میں اور اپنی زندگی کو منظم کرنے میں مفید و معاون ثابت ہوں گی انشاءاللہ. زندگی کو منظم کرنے کے لیے ان عادات کو اپنانے اور اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی کوشش کیجیے. ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنے کی عادت ڈالیے. اس سے آپ بھی منظم رہیں گے اور چیزوں اور کاغذات کو تلاش کرنے میں وقت ضائع نہیں ہوگا. یہی چیز الیکٹرانک ڈاکومنٹس کے لیے بھی صحیح ہے. کاموں کو نوٹ کرنے کا فن سیکھیے. اپنی جیب میں کارڈ، اس قسم کے کارڈ اور پین رکھیے. اسمارٹ فون کا بھی استعمال کیجیے. اہتمام کے ساتھ ان نوٹس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے اور چیزوں کو نوٹ کرنے اور کاموں کی فہرست بنانے کی عادت بنا لیجیے. کاموں کے پیچھے پڑنے اور یاد دہانی کا فن سیکھیے. اپنے کاموں کو صحیح وقت پر کرنے کی کوشش کیجیے. جو چیز استعمال کے قابل نہیں رہی انہیں سنبھال کر رکھنے اور ان پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو فروخت کر دیں یا کسی غریب کی مدد کر دیں. ایک وقت میں ایک کام کریں. ایک تیر سے 2 شکار نہ کھیلیں. آپ صرف تیر ہی کو ضائع کریں گے. اپنی میز کو صاف رکھیں. اپنے کچن کو بھی صاف رکھیں. کام ختم کرنے کی عادت ڈالیں. کام ختم کر کے سمیٹنے کا فن اور چیزوں کو واپس اپنی جگہ پر رکھنے کا فن سیکھیں. لوگوں سے لیے گئے قرض کو فوراً اتارنے کی کوشش کریں. یہ قرض ایسا وزن ہے جس کے باعث آپ کا کامیابی کا سفر مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے کندھوں پہ بہت بوجھ رہتا ہے. آپ کے سر پہ بہت بوجھ رہتا ہے. صبح جلدی اٹھ کر کام کرنے کی عادت ڈالیں. اس سے اوقات میں برکت اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد اہم دعاؤں کا اہتمام کیجیے. دور حاضر کی تیز رفتار مشینوں اور آلات کا بہتر استعمال سیکھیں. یہ آپ کی کارکردگی میں اضافے کا باعث بنیں گی. اپنے گھر کے رہائشی، تعلیمی اور بقا اور ترقی سے متعلق اخراجات کا بجٹ بنائیے. پھر ان اخراجات کا ماہانہ بنیاد پر اپنے اصل اخراجات سے موازنہ کیجیے. اسی انداز سے مقاصد کے حصول کے لیے کوششوں کا پلان بنائیے. پھر اس کا باقاعدگی سے جائزہ بھی لیتے رہیں. بڑے کاموں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیجیے. کیک اور ڈبل روٹی کے پیس اور ٹکڑے کر کے ہی کھائے جاتے ہیں. کاموں کو بھی سلیقے سے حصوں میں تقسیم کریں اور پھر ایک ایک پیس اور ایک ایک ٹکڑا لے کر اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. اپنے بہترین اوقات کا پتہ لگائیے. یعنی آپ کے 24 گھنٹے میں سے 2 سے 3 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جب آپ کی پرفارمنس بہت پیک پر ہوتی ہے، جس کو آپ پرائم ٹائم کہتے ہیں، جس کو آپ وقت نشاط کہتے ہیں، جس میں آپ بہت اچھی اننگ کھیل سکتے ہیں، جس میں آپ بہت اچھی پروڈکٹیوٹی دکھا سکتے ہیں. یہ وقت قوت اور اندرونی طاقت کا ملاپ ہے. اس ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کیجیے. انتظار کے اوقات کو بہتر طور سے استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. ہمیشہ اپنے پاس کام کرنے کے لیے یا مطالعے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں تاکہ انتظار کے لمحات میں آپ کو تکلیف نہ ہو. اہم ترین کاموں کے لیے وقت مقرر کیجیے. بلاک ٹائم بنائیے. اہم اور غیر اہم، ارجنٹ، ممکن اور ناممکن کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. صحیح چیز کو صحیح طرح اور صحیح وقت پر کرنے کی کوشش کریں. پھر نتائج دیکھیں کیا ہوتے ہیں. یہ حکمت اور دانائی کا حصہ ہے. ایک جیسے کاموں کو ایک جگہ جمع کر لیں، پھر یکسوئی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھر اور دفتر کے افراد کی تربیت کیجیے تاکہ وہ آپ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے کام کریں. یہ تربیت کا بہت ضروری حصہ ہے. طویل سفر کے مسافر راستے میں آنے والے مناظر کے دیکھنے کے لیے اتر نہیں جاتے بلکہ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اپنے سفر کو نہیں روکتے. سفر میں نمازوں کو یکجا کرنے کی اجازت کا کچھ تو مطلب ہے. مسافر حالت سفر میں بار بار اترا نہیں کرتے. جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں. آج کے دور میں معافی مانگنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے موبائل فون میں ٹیکسٹ میسج سروس ہے، اسے بھی آپ چند الفاظ لکھ کر
انسانوں سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ رب سے معافی مانگنے کے لیے اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اس سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں۔ جب ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو ایک اہم ترین جو چیز آتی ہے وہ حدیث جو ہم نے سنائی تھی کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔ کسی اور شخص نے اس کا کہا ہے کہ if you are as good as you were yesterday you will not be good for tomorrow۔ یہ جائزہ اور احتساب روزانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش بھی کریں کہ اسی رات کو اسی وقت آپ اگلے دن کی تیاری بھی کریں اور اپنی ٹو ڈو لسٹ بھی بنا لیں۔ جائزہ اور احتساب اور اپنی کارکردگی اور کاموں کا باقاعدگی سے حساب لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو روز و شب احساس کی عدالت میں پیش کریں اور اس کا بعد کا جائزہ لیں کہ اپنے نصب العین سے کتنے آگے بڑھے ہیں اور اپنے مقاصد کے حصول کے سلسلے میں آپ نے کتنی پیش قدمی کی ہے۔ اپنی فراغت کا جائزہ لیں اور فارغ اوقات کو ضائع مت کریں بلکہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ احتساب کا طریقہ ویڈیو کی طرح اپنے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں، اپنی اچھائیوں پر مثبت اور اپنی خامیوں پر منفی نمبر دے کر اپنی روز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ غلطی ہو جائے اعتراف کر لیں، عزم نو کریں اور آگے بڑھیں، فکر جدید کے ساتھ کام کریں، توکل کریں اور آگے بڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ٹریفک کلیئر اور سگنل گرین ملیں۔ اللہ ہمیں مشکلات، مصائب اور حادثات سے بچائے۔ اس حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے، یعنی آپ کا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہو۔ معزز حاضرین، یہ وہ مختصر باتیں ہیں جو آپ کو نئے سال میں بہتر، منظم، مربوط، مؤثر اور مستعد بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھیں اور مانگتے رہیں کہ اللہ تو ہمارے آج کے دن کے پہلے حصے کو ہمارے کاموں کی درستی، درمیانی حصے کو بہبودی اور آخری حصے کو کامرانی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔